السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 194، سورہ المائدہ، آیت نمبر 4 تا 5، پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں جنہیں تم شکار بنانے والے ہو، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔
یسألونہ کا پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کیا چیزیں اوہلا حلال کی گئی، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجئے اوہلا حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما اور جو یعنی ان کا شکار جو، علمتم تم نے سدھائے ہیں، من الجوارح شکاری جانور، مکلبین شکاری بنانے والے یعنی جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تو علمونہن تم سکھاتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو، علمکم سکھلایا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، فَكُلُوا چنانچہ تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تمہاری خاطر، وَاذْكُرُوا اور تم ذکر کرو، اسم اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، الیوم آج، اوہلا حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین ان لوگوں کا جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن یعنی حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن، من المومنات مومنہ عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں کی جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن تم دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، محسنین اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، غیرہ نہ کہ مسافحین بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اور نہ بنانے والے، اخدان خفیہ آشنائیں، ومن اور جو کوئی، یکفر انکار کرے گا، بالایمان ایمان سے، فقد حبطا تو یقیناً برباد ہو گئے، عملہ اس کے عمل، وہوا اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کے سبق میں اور المائدہ کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا کیا حلال ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں چوپائیوں وغیرہ کے متعلق فرما دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی مزید حلال حرام کے تعلق سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور حلال حرام چوپائیوں جانوروں کی نشانیاں اور اصول بھی بیان کر دیے گئے۔ تو جو کھانے پینے کی طیبات ستری چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، نبی علیہ السلام نے جو بتائیں اور قرآن نے جو بتایا کہ حرام ہے تو وہ ستری اور صاف چیزیں نہیں ہیں۔ جو اصول دیا اس اصول کے تحت یہ ہوا کہ حرام اشیاء کا دائرہ تنگ ہو گیا اور حلال اشیاء کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ بتا دیا گیا کہ جانوروں میں ہر ذو ناب حرام ہے، اور اسی طرح پرندوں میں ہر ذو مخلب حرام ہے۔ ذو ناب یعنی کچلیوں والا نوکیلے دانت والا جانور، شیر، چیتا، کتا، بگاڑ وغیرہ، اور ذو مخلب شکار پر پنجل ہے، شکرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ جانوروں کے پرندوں کے نام بھی بتا دیے گئے، جیسے گھریلو گدھا حرام ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کوا فاسق ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں بتا دیا گیا کہ جنگلی گدھا یعنی زیبرا حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
شکار کرنے والے جو کتے ہیں یا اس طرح کی دیگر چیزیں ان کے حوالے سے بتا دیا۔ شکاری جانور سے مراد ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کرنے کے لیے سکھایا گیا ہو، سدھایا گیا ہو، سکھایا گیا ہو۔ وہ کتا بھی ہو سکتا ہے، وہ باز بھی ہو سکتا ہے، وہ شکرا بھی ہو سکتا ہے، کہ جن کو شکار کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے، شکاری بنایا جاتا ہے، اور یہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور اپنے کھانے کی غرض سے اس کو نہیں پکڑتے۔ تو اس کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے شکاری بنانے والے، جنہیں تم نے شکاری بنایا، جن جانوروں کو سکھایا، سدھایا اور ان کی تربیت کی۔ کتے کو شکار پر جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، شکاری بنایا جاتا ہے، شکار کرنے والا بنایا جاتا ہے، اور اس کا پکڑا ہوا جانور وہ ہمارے لیے یا پرندہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتے کا مالک کتے کو شکار کرنا سکھاتا ہے، تو یوں کتا اپنے مالک کے لیے شکار کو روکتا ہے، خرگوش ہو یا کچھ اور ہو، اور اس کے لیے جب بندہ اپنے کتے کو سدھا لے اور سکھا لے تو جب کتے کو چھوڑے گا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے گا۔ اسی طرح جب شکار پر تیر مارے گا تو بسم اللہ پڑھ کر تیر کو چھوڑے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعلق سے صحیح بخاری میں 5477 پر فرماتے ہیں، اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فقل ما امسک علیک۔ فرمایا جب اپنے سکھائے گئے کتے کو چھوڑو تو اللہ کا نام بھی لو، پھر وہ شکار تمہارے لیے پکڑے تو اسے کھاؤ۔ کہا کہ اگر وہ شکار کو قتل کر دیں، مثلا کتے نے خرگوش کو پکڑا اور شکاری کتے نے جب خرگوش کو پکڑا، مالک خرگوش تک پہنچا تو خرگوش تو مر گیا، تو فرمایا بھلے اسے وہ قتل کر دیں، ہاں کوئی اور کتا اگر وہاں موجود ہوگا تو پھر یہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں پتا کہ اسے میرے سکھائے گئے کتے نے مار دیا جسے میں نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا، یا دوسرے کتے نے مار دیا ہے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم ہی کی ایک اور روایت کے اندر، بخاری میں 5475 نمبر پر، اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ علیہ فإن امسک علیک فأدرکتہ حیا فاذبحہ وإن ادرکتہ قد قتل ولم یأکل منہ فکلہ فإن اخذ الکلب زکاتہ۔ اپنے کتے کو جب چھوڑو، بھیجو تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو، اور اگر وہ تمہارے لیے پکڑے اور تم شکار کو زندہ پالو تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اب یہاں ذبح کر لو۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ شکار مر چکا، کتے نے خرگوش پکڑا اور جب تم پہنچے تو خرگوش مر چکا تھا لیکن کتے نے اس میں سے خود نہیں کھایا، تو فرمایا کہ تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوا۔ اسی طرح صحیحین میں، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ روایت 5484 نمبر پر کتے اور تیر دونوں کے لیے، اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ۔ کتے کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو شکار پر، اور جب شکار پر تیر مارنے لگو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ دونوں صورتوں میں یہی ہے، کتے نے شکار پکڑ رکھا ہے اور شکار ابھی زندہ ہے تو اسے ذبح کر لو، تیر مارا پرندے کو یا جانور کو اور وہ جانور ابھی زندہ ہے تو بسم اللہ پڑھ کر واللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح کر لو، اور اگر وہ مر چکا
تو وہی کافی ہے جو پہلے کہا، اور وہی کافی ہے جو کتے نے پکڑ لیا یا تیر نے مار لیا۔ یہی حکم آج کتے سے بھی شکار ہوتا ہے، تیر کے ساتھ بھی شکار ہوتا ہے، اور فائر مار کر بھی شکار کیا جاتا ہے۔ تو کتے اور تیر پر قیاس کرتے ہوئے شکار کرنے کے لیے جب فائر مارا جائے گا تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ جب آپ فائر مارنے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کر گھوڑا دوائیں اور فائر مار دیں۔ یہاں اتنا یاد رکھیے، اگر تیر اپنی چوڑائی میں جا کر، اگر اب تیر اپنے درمیان میں سے چوڑائی میں جا کر جانور کو لگا اور جانور مر گیا تو یہ جانور حرام ہوگا کہ یہ چوٹ لگنے سے مرا ہے۔ اور اگر تیر اپنی نوک کے ساتھ جا کر شکار کو لگا تو پھر وہی ہے جو کتے اور تیر کا معاملہ ہے۔ جانور زندہ ہے، پرندہ زندہ ہے تو ذبح کر لو، مر چکا تو تیر کا لگنا اور کتے کا پکڑنا یہ اس کا ذبح ہے۔ تو اس آیت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں شکار کے متعلق بھی آگاہی دے دی، اور اس باریک مسئلے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی شریعت کا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ اگر اس جانور پرندے میں حلال ہونے کی شرط کم ہے تو شکار کھانے کے شوق سے بے خوف ہو کر اللہ کے ڈر سے اسے مت کھاؤ۔ یہاں مزید ایک اور بات کا بھی اضافہ کر لیں، اگر آپ کا شکار کیا ہوا جانور یا پرندہ پانی میں ڈوب کر مرا پڑا ہے تو پھر بھی اسے مت کھاؤ۔ نہیں پتا کہ وہ کتے کے پکڑنے سے مرا، تیر کے لگنے سے مرا، فائر کے لگنے سے مرا، یا کہ وہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے، تو اس شکار کو بھی نہیں کھانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو، اور جھٹکا دے کر نہ کیا ہو، یا مشین پر گردن کاٹ کر نہ کیا ہو، یا گردن کو پیچھے سے کاٹ کے نہ کیا ہو، یا سخت پانی، گرم پانی میں یا پانی میں ڈبو کر جانور کو ہلاک نہ کیا ہو، یا بجلی کے کرنٹ سے جانور کو نہ مارا ہو، باقاعدہ ذبیحہ ہو۔ جیسے ذبیحے کا طریقہ ہے کہ خون اور خوراک وغیرہ کی نالیاں کاٹ دینی ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو، تو پھر یہود و نصارہ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہود و نصارہ کے علاوہ کسی بھی کافر اور مشرک کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھایا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دعوت نبی علیہ السلام کو شہید کر دینے کے پروگرام کے تحت کی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4249۔ اور اسی طرح بعض صحابہ نے وہ چربی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1772۔ لیکن جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں وہ یہودیوں عیسائیوں کی نہیں کھانی، جیسے مردار نہیں کھانا، خون نہیں کھانا، خنزیر نہیں کھانا، گھریلو گدھا حرام ہے وہ نہیں کھانا، یا یہ چیزیں ان کے دسترخوان پر کھائی جاتی ہیں تو ان کے ان برتنوں میں بھی نہیں کھانا کہ جو برتن وہ شراب اور خنزیر سور کے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے، کوئی اور برتن ہے ہی نہیں، اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسری راہ ہی نہیں ہے، تو ان برتنوں کو پھر اچھی طرح دھو کر صاف کر کے، ان کو اچھی طرح دھو صاف کر لینے کے بعد ان برتنوں میں کھانا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا مومنہ
پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور یا یاد رکھیے نکاح کے لیے ولی کی اجازت، 2 گواہ اور نکاح کا اعلان ضروری ہے، بغیر نکاح کل عدم ہوگا۔ تو ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لیے حلال ہے، سوائے ان کے کہ جو محرمات ہیں اور جس کو حرمت علیکم امہاتکم میں بیان کر دیا گیا وغیرہ میں۔ اسی طرح یہودی اور عیسائیہ عورت سے بھی اس آیت کے اندر نکاح کرنے کی اجازت دی گئی کہ یہودی اور عیسائیہ عورت کے ساتھ مومن مسلمان نکاح کر سکتا ہے، بھلے وہ اپنے دین پر قائم رہے، اسی طرح یہودی اور عیسائیہ رہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ پاک دامن ہو، آوارہ قسم کی، بازاری قسم کی، بے حیا قسم کی، زانیہ اور بدکار قسم کی عورت نہ ہو۔ یہودی یا عیسائیہ ہو شادی کر سکتے ہو، لیکن ہو وہ پاک دامن اچھے کردار کی عورت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح چھپی آشنائیں، چھپ چھپ کر محبتیں، یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کوئی مستحب اور مستحسن نہیں ہے، جائز ہے، کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اور اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منانی ہے اور اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دلہن کی زلفوں کے اسیر ہو کر اسلام کو چھوڑ بیٹھو یا یہودیت اور عیسائیت کو درست سمجھ بیٹھو۔ دونوں ہی صورتوں میں اسلام جاتا رہے گا۔ تو یہودی یا عیسائیہ عورت سے نکاح وہ کرے جس کو اپنے ایمان کی پختگی کا یقین ہو، جس کو شریعت کی تعلیمات کا علم ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ایک تحریف شدہ، تبدیل شدہ اور تنسیخ شدہ شریعت ہے اور اسے فالو نہیں کرنا، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے سوائے وہ باتیں جو اسلام میں آ گئی۔ تو جو اگر یہودی اور عیسائیہ عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر اپنی دلہن صحابہ کی زلفوں کا اسیر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کی آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ میں کہتا ہوں ایک اور بات بھی ساتھ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سے مسلمان جو یورپین کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، امریکہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، انگلینڈ، برطانیہ ہے، اور اسی طرح بہت سارے یورپین ممالک، کلمہ پڑھنے والے لوگ یہودی اور عیسائیہ عورتوں سے جا کر، یہودیہ اور عیسائیہ عورتوں سے جا کر نکاح کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسل تباہ ہو، آپ کی اولاد تباہی کا شکار ہو جائے۔ خود بھی ایمان پر پکے رہنا ہے اور اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی ایمان پر پکا رکھنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیہ عورتوں سے نکاح کیا تو ایمان سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا یہ ہوا کہ ان کے اندر بہت بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئیں، خرابیاں آ گئیں، یا یہ ہوا کہ ان کی نسلیں، ان کی اولادیں اسلام پر نہ رہی، تو یہ بھی سراسر گھاٹے اور نقصان کا معاملہ ہے۔ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔